اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بی بی جان آپ کو سلام عرض کرتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو بی بی کے خطبہ فدق کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اب ہم اس منزل پہ پہنچے ہیں کہ جہاں پہ بی بی خود فدق کو غصب کرنے والوں کا تذکرہ کر رہی ہیں، اور فدق کو جنہوں نے غصب کیا ہے ان کے چہرے سے نقاب نوچ کے لوگوں کے سامنے ان کا اصل چہرہ جو ہے نا وہ پیش کر رہی ہیں۔ تو اس کے اس حصے کا پہلا جملہ جو بی بی کا خطبہ ہے اس کا ہم آپ کو پہلا جملہ بتا دیتے ہیں۔ ثم لم تلبثوا الا ریسما ان تسکن نفرتها ویسلس قیادہ۔ بی بی فرماتی ہیں اب آپ اگر تصور یہ کریں نا کہ بی بی جو ہے وہ بنی ہاشم کی خواتین کے ساتھ ہیں، پورے حجاب میں ہیں، اور پورا مجمع جو ہے نا وہ بھرا ہوا ہے، کیونکہ لوگوں کو پہلے سے پتہ چل گیا تھا کہ آج کچھ خاص ہونے والا ہے، تو اس لیے لوگ جوق تر جوق یہ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ کیا ہوگا، آخر بی بی کیا کہیں گی، اور جو ہے ان کا رد عمل کیا ہوگا جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ممبر پہ بھی بیٹھنے والے بیٹھے ہوئے تھے اور نیچے بھی کھڑے ہوئے تھے، ممبر کے برابر میں بھی بالکل چوکس کھڑے ہوئے تھے، اور مجمع جو ہے نا پورا بھرا ہوا تھا، مسجد نبوی پوری بھری ہوئی تھی۔ بی بی نے ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ خطاب کیا، لیکن اب جو خاص اشارہ کیا تو بی بی نے کہا ممبر پہ بیٹھنے والے سے اور ان کے برابر جو چوکس کھڑے ہوئے تھے، ہاں تم نے ناقہ خلافت کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، تم نے اتنا بھی صبر نہ کیا کہ وہ رام ہو جائے اور تمہارے سامنے سر تسلیم خم کر دے، تم نے یکا یک فتنے کی آگ بھڑکا دی اور اس کے شعلوں کو ہوا دینے لگے، گمراہ کرنے والے شیطان کی بات تم نے مان لی، دین حق کے روشن نور کو تم نے خاموش کر دیا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سنت کو مٹانے کے درپے ہو گئے، اور دودھ کے جھاگ کا بہانہ بنا کر سب کا سب چپکے چپکے پی گئے۔ اب یہ وہ ساری وہ ہیں جو کہ عربی زبان میں مستمل تھیں، یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ محاورے جو تھے، تو ظاہراً دوسروں کی ہمدردی کا اظہار کرتے تھے، لیکن دراصل تم اپنے آپ کو مضبوط کر رہے تھے۔ بی بی نے جو مثالیں دی ہیں نا وہ لوگ خوب اچھی طرح اس سے واقف تھے کہ بی بی کہنا کیا چاہ رہی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان اور ان کی اولاد کو گوشہ نشین کرنے کے لیے طاق میں بیٹھ گئے، بس ہم نے صبر ہی کو بہتر جانا، لیکن اس طرح جیسے کسی کے گلے پر تلوار ہو اور سینے پر نیزہ ہو۔ تعجب ہے تم یہ خیال کرتے ہو خداوند عالم نے ہمارے لیے کوئی میراث قرار نہیں دیے اور ہمیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث نہیں ملے گی؟ کیا تم جاہلیت کے احکام کی پیروی کر رہے ہو؟ یقین کرنے والوں کے لیے خدا سے بہتر کس کا فیصلہ ہے؟ کیا تم ان مسائل کو نہیں جانتے ہو؟ ابھی بھی سوال کریے۔ ہاں تم جانتے ہو، سورج کی طرح تمہارے لیے روشن ہے کہ میں ان کی بیٹی ہوں۔ اے مسلمانوں، کیا میری میراث زبردستی لے لی جائے گی؟
اے قحافہ کے بیٹے مجھے جواب دے، کیا قرآن میں ہے کہ تم کو اپنے باپ کی میراث ملے اور مجھے اپنے باپ کی میراث نہ ملے؟ کتنی غلط ہے یہ بات! کیا تم نے جان کر خدا کی کتاب چھوڑ دی ہے اور اس کو پس پشت ڈال دیا ہے؟ در حالانکہ قرآن میں ہے، بی بی بتا رہی ہیں کہ انبیاء کی اولادوں کو کیسے ان کی میراث ملی۔ سلیمان کو اپنے والد داؤد کی میراث ملی۔ جناب یحییٰ بن زکریا کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، جناب زکریا نے کہا، خدایا مجھے ایک ایسا فرزند عطا کر جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ نیز یہ بھی فرمایا، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، رشتہ دار میراث لینے میں غیروں پر فوقیت رکھتے ہیں، اور یہ بھی ارشاد فرمایا، خداوند عالم تمہیں تمہارے فرزندوں کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ لڑکوں کا حصہ لڑکیوں سے دگنا ہے۔ اب یہ بی بی ہر آیت قرآن کی کوٹ کری ہیں جو میراث کے بارے میں۔ یہ بھی ارشاد ہے، اگر کوئی اپنے بعد مال چھوڑے تو مناسب ہے کہ اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے، اور یہ چیز تمام پرہیزگاروں کے لیے ضروری ہے۔ تم نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ مجھے اپنے والد کی میراث نہیں ملے گی اور میرے اور ان کے درمیان کوئی رشتہ داری ہی نہیں ہے۔ کیا خداوند عالم نے تمہارے لیے کوئی خاص آیت نازل کی ہے اور میرے والد کو اس سے خارج کر دی ہے، یا یہ کہتے ہو کہ دو مذہب کے ماننے والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے؟ یعنی اگر بیٹا دوسرے مذہب پہ، باپ دوسرے مذہب پہ، تو وراثت اس کو نہیں جاتی ہے۔ اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے اور میرے والد کا مذہب ایک نہیں ہے؟ بی بی کوشچن پہ کوشچن کری ہیں۔ کیا تم قرآن کے عام اور خاص کو میرے والد اور ان کے چچا زاد بھائی سے بہتر جانتے ہو؟ اب جب ایسا ہے تو میری میراث لے لو، جو ایک آمادہ اور مہار شدہ سواری کی طرح استفادہ کرنے کے لیے حاضر ہے۔ اس پر سوار ہو جاؤ، لیکن یہ جان لو میں قیامت کے دن تم سے ملاقات کروں گی اور تم سے مطالبہ کروں گی، اور وہ کیسا بہترین دن ہوگا جس دن خدا حاکم ہوگا، اللہ کی حاکمیت ہوگی اس دن، اور مدعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ فیصلے کا دن قیامت، اس دن باطل کے پیروکار نقصان اٹھائیں گے، اور اس دن شرمندہ ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جان لو ہر چیز کا ایک مرکز ہے، اور قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ ذلیل کرنے والا عذاب کس طرف رخ کرتا ہے اور کس پر خدا کا ابدی عذاب نازل ہوتا ہے۔ یعنی عذاب خدا کیا ہے؟ کہ عذاب خدا یہ ہے کہ رحمت خدا سے دوری ہو جائے انسان کی، دنیا میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روز قیامت تک، اور وہاں تو فیصلہ ہو ہی جائے گا جنت اور جہنم کا۔ ابھی بھی یہ بتا رہی ہیں اس خطبے میں کہ تم نے کیسے جاہلیت کے قوانین کو تم نے دوبارہ سے زندہ کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو میراث کے بارے میں اتنا زیادہ حکم دیتا ہے، اور یہاں تک ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے کہ اتنا ہے کہ انسان اپنی وصیت لکھے، اور وصیت بھی اس طرح سے ہے کہ وارثوں کو ڈھونڈنا نہ پڑے کہ کہاں رکھی ہوئی ہے وصیت، بلکہ اتنی اوپن جگہ پہ رکھے۔ یعنی کہ جیسے شریعت کہتی ہے کہ اپنے تکیے کے نیچے تمہاری وہ ول ہونی چاہیے، تاکہ، اور لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی لکھنے کا، وصیت لکھنے کا حکم ہے، اس وجہ سے کہ کم از کم آپ اس کے اندر یہ گواہی لکھتے ہیں کہ ہم خداوند وحدہ لا شریک کے ماننے والے ہیں، ہم جناب رسول خدا ہمارے پیغمبر ہیں، قرآن ہماری کتاب ہے، کعبہ ہمارا قبلہ ہے، ائمہ معصومین کا نام لکھا جاتا ہے اس کے اندر، اور 14 معصومین کا کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان سے راضی ہیں، یا اللہ تو ہمیں ان سے راضی کر دے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی لکھیں، اور جو اچھی باتیں لکھ سکتے ہیں، بہترین وصیت وہ اپنی اولاد کو کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی جائیداد نہیں ہے، تو اتنا زیادہ اس کے بارے میں حکم ہے وصیت کے بارے میں۔ تو بی بی کہہ رہی ہیں جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ بیٹی کو یعنی کہ اس کے وراثت نہیں ملتی تھی، اور لوگ میں بٹ جاتی تھے،
تو کیا تم نے جاہلیت کے قوانین کو دوبارہ سے اسلام کے اوپر مسلط کر لیا ہے؟ یہ ایک نئے انداز سے بی بی نے جو خطبہ ہے اس کو آگے بڑھایا ہے. اس مرحلے میں بی بی کا سوز و گداز جن کے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کا دل گھٹنے لگتا ہے کہ بی بی نے کتنے سوز سے یہ خطبہ کہا اور کتنا اسلام کی ایک ایک چیز کو بی بی نے کس طرح سے بیان کیا. انہیں اس بات کا بہت زیادہ افسوس تھا کہ بابا کی محنت جو ہے نا وہ رائے گاں کر رہے ہیں. جاہلیت کے قوانین ایک بار پھر زندہ ہو رہے ہیں. لڑکیوں کو زمانے میں بالکل میراث نہیں دی جاتی تھی. اسلام نے اس رسم کو بالکل باطل قرار دے دیا اور تمام رشتہ داروں کو میراث میں شریک قرار دے دیا. اس بنا پر یہاں پر صرف فدق کا مسئلہ نہیں ہے. سب سے پہلے اور اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جاہلیت کے قوانین کو زندہ کیا جا رہا ہے. اسلام کے قوانین مٹائے جا رہے ہیں. لہٰذا اس سلسلے میں جناب فاطمہ زہرا لوگوں کی سخت مذمت کرتی ہیں اور اس بات پر زبردست تنقید کرتی ہیں. ان کو ان کی حرکتوں کی طرف متوجہ کرتی ہیں اور اس سے دستبردار ہونے پر زور دے رہی ہیں. بی بی سب سے زیادہ تعجب خیز یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ کام اس قدر جلد انجام دیا کہ ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ فدق کو غصب کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. انہوں نے لیکن اتنا بھی صبر نہ کیا کہ لوگوں کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیں. یعنی پیغمبر خدا کا بھی جنازہ موجود تھا زمین کے اوپر, ابھی دفن نہیں کیا تھا کہ انہوں نے جو ہے فدق کو غصب کر لیا. انہوں نے اتنا بھی صبر نہیں کیا کہ خلافت مستحکم ہو جائے تب یہ کام کریں, بلکہ فوراً بی بی کے کارندوں کو, بی بی کے جو وہاں پہ کام کرنے والے تھے ان کو نکال باہر کیا اور پھر ظالمانہ طریقہ اپنا کر اس کو حاصل کریں, یعنی خلافت مستحکم ہو جائے تب کو یہ کام انجام دے. لیکن انہوں نے فوراً جیسے خلافت پہ قبضہ کیا فوراً فدق پہ بھی قبضہ کر لیا. انہوں نے یہ ساری کام اتنی جلدی انجام دیے کہ وہاں کے رہنے والوں کو اور دنیا اسلام میں کانو کان خبر نہیں کہ ہوا کیا. لوگ ایک دم سے جیسے شنٹ رہ جاتے نا, کیا ہوا کہ رات کو ماشاء اللہ لگ گیا اور صبح اٹھے تو پتہ چلا ارے یہ کیا ہو گیا. تو اس طرح سے گویا آپ بتانے کے لیے, سمجھانے کے لیے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ بی بی نے دشمن کی جو دلیلیں تھیں اس فدق کے اس حصے میں, خطبے کے اس حصے میں بی بی نے اس کا ایسا توڑ کیا کہ ان کی ہر جھوٹی حدیث جو انہوں نے گھڑی ہوئی تھی اس کے بارے میں بی بی نے پیغمبر اکرم پہ جو قرآن حکیم نازل ہوا تھا ایک ایک آیت قرآنی کو پیش کیا ان کے سامنے. کیونکہ وہ پیغمبر کی بیٹی تھی, ان کی تو کنیز 20 سال تک صرف قرآن کی زبان میں بات کرتی رہی, تو بی بی کے علم کا کیا کہنا. اس کے بعد انہوں نے ان دلیلوں کی طرف رخ کیا کہ جو اس بات کے مدعی ہیں کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ ہم انبیاء کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے, ہم کوئی میراث اپنے بعد نہیں چھوڑتے ہیں. تو بی بی نے اس کے بعد ان لوگوں کے دندان شکن جواب دیا کہ قرآن کریم کی عمومی اور خصوصی آیتوں سے بار بار دلیل پیش کرتی ہیں اور ان تمام آیتوں سے ثابت کرتی نہیں کہ یہ حدیث بالکل جعلی ہے, اس کو دیوار پر دے مارو. کیونکہ جناب رسول خدا نے اور ائمہ طاہرین نے تو یہی بتایا نا کہ اگر کوئی ہماری حدیث یا کوئی ہماری سینگ جو ہے قرآن سے مطابقت نہ رکھتے ہو, قرآن کے اپوزٹ جا رہی ہو, تو اس کو دیوار پہ دے مارو. یعنی کہ وہ ہماری ہے ہی نہیں, وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کو دیکھا جائے یا سنا جائے. تو بی بی نے اپنی طرف سے ان کے فرار کی ساری راہیں بند کر دیں. یہ بلند مرتبہ عالمہ اپنی بے مثال دلیلوں سے حریف پر اس طرح استدلال کرتی ہیں کہ ان کے لیے کوئی فرار کا راستہ نہیں رہ جاتا. وہ ہر طرف سے دلیلوں سے جکڑ جاتا ہے. فرماتی ہیں اگر تمہارا بہانہ یہ جعلی حدیث ہے کہ ہم انبیاء کوئی میراث نہیں چھوڑتے, تو میں اس کا جواب قرآنی آیات سے دیتی ہوں. اور اگر تمہارا عذر یہ ہے کہ ہم عرس سے محروم قرار دیے گئے, تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں ہر فرزند اپنے والدین کی میراث پاتا ہے. ہاں صرف ان کو نہیں ملتی جہاں باپ کا مذہب اور بیٹے کا مذہب علیحدہ ہو. یعنی غیر مسلم بیٹے کو مسلمان باپ کی میراث نہیں ملے گی. اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ میرا اور میرے باپ کا مذہب الگ الگ ہے تو ٹھیک ہے,
اگر جاہلیت کے احکام تمہارے سروں میں بھرے ہوئے ہیں جہاں لڑکی کو میراث نہیں ملتی، تو اسلام کے آنے کے بعد یہ تمام خرافات ختم کر دی گئی ہیں۔ اب اسلام کا سورج طلوع ہونے کے بعد جاہلیت کے تاریک دور کی طرف جانے کا کوئی راستہ تمہارے لیے باقی نہیں ہے۔ پھر بی بی نے کہا، تم قرآن زیادہ سمجھتے ہو یا اہل بیت؟ بتاؤ، یعنی سوال پہ سوال کر رہی ہیں بی بی۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ ان کے لیے یہ راستہ بھی بند کر دیتی ہیں کہ اگر وہ کہیں کہ ہم قرآن سے اسی طرح سمجھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری سمجھ میں تو یہ آ رہا ہے، اسی لیے اتنی زیادہ تفسیریں اور ترجمے قسم کے بن گئے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ بات قرآن میں ہے کہاں، کس تفسیر میں ہے؟ میرے چچا کے فرزند علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جنہوں نے آغوش وحی میں پرورش پائی ہے، جو وحی کے کاتب ہیں، جنہوں نے قرآن اور اس کی تفسیر خود پیغمبر اکرم کے دہن مبارک سے سنی ہے، کیا تم ان سے زیادہ قرآن جانتے ہو؟ قرآن ہمارے گھر میں نازل ہوا ہے اور گھر والے گھر کی بات کو زیادہ جانتے ہیں۔ مختصر یہ کہ بی بی نے کہا، میں واضح کر دیتی ہوں کہ سلیمان اپنے والد داؤد کے وارث بنے، یحییٰ نے اپنے والد زکریا کی میراث پائی، یہ سب کے سب نبی تھے۔ قرآن کریم کی یہ آیتیں اس حدیث کے بالکل برخلاف ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے یہ حدیث سراسر جعلی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں جو حدیث قرآن کریم کے خلاف ہو وہ کسی طرح بھی قابل عمل نہیں ہوتی ہے۔ اور کبھی قرآن کریم کی عمومی آیتوں کا تذکرہ بھی کرتی ہیں کہ قرآن کا حکم ہے ہر اولاد، خواہ بیٹی یا بیٹا ہو، اپنے والدین کی وارث ہوتی ہے۔ تمام رشتہ دار اپنے طبقات کے اعتبار سے میراث کے حقدار ہیں، یعنی کسی کو زیادہ ملتا ہے، کسی کو کم ملتا ہے، ماں باپ کا بھی حصہ ہوتا ہے اس کے اندر اگر وہ زندہ ہیں۔ اور کبھی قرآن کریم کی عمومی آیتوں کا تذکرہ کرتی ہیں کہ قرآن کا حکم ہے ہر اولاد، خواہ وہ بیٹا ہو یا بیٹی، اپنے والدین کی وارث ہوتی ہے۔ تمام رشتہ دار طبقات کے اعتبار سے میراث کے حقدار ہیں۔ یہ حدیث جو قرآن کی عمومی اور خصوصی آیتوں کے خلاف ہے، کیا اس لائق ہے کہ اس پر اعتماد کیا جا سکے؟ اس طرح عرس کی راہ سے مانے تمام راستوں کو بند کر کے بی بی نے حکومت وقت اور لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوالیہ نشان بنا دیا ہے۔ اور پھر بی بی کہتی ہیں، اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ تمہاری وجہ سے۔ وہ متوجہ کرتی ہیں کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ مال دنیا کی بنا پر مجھے فدق عزیز ہے، بلکہ اس کا ایک الہی مقصد ہے۔ اسی لیے ایک جگہ ارشاد فرماتی ہیں، اب جب ایسا ہے تو سب لے لو، جو کچھ تم سے بن سکے انجام دے دو، لیکن یقین کرو سامنے ایک عدالت ہے جو دنیا کی عدالتوں سے بالکل مختلف ہے۔ اللہ اکبر۔ وہاں فیصلہ کرنے والا خود پروردگار عالم ہے، اور اس عدالت میں تمہارے خلاف دعویٰ دائر کرنے والے خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمارے اور تمہارے وعدے کا دن روز قیامت ہے، جس دن تمام پوشیدہ راز آشکارا ہو جائیں گے۔ اگر اس دن کے لیے تم نے کوئی جواب تیار کر لیا ہے تو بسم اللہ، ورنہ عذاب الہی کے لیے تیار رہو، سزا کے منتظر رہو۔ اس دن یقیناً تم اپنے کیے پر شرمندہ ہوگے، لیکن اس دن شرمندگی سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ اعمال کا دفتر بند کر دیا جائے گا اور واپسی کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ اللہم لن قتلت الحسین و صحابی۔ پروردگار عالم ان لوگوں کو اپنی رحمت سے دور کر دے، ان پہ دنیا اور آخرت میں لعنت برسا دے کہ جنہوں نے بی بی کے اوپر اتنا زیادہ ظلم کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو آخری اس خطبے کا آخری حصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور یقیناً یہ خطبہ ایسا ہے کہ جس کے اوپر بہت زیادہ غور و فکر کیا جائے اور اس کو بہت زیادہ پھیلایا جائے، تاکہ لوگوں کے ذہن میں جو سوالات اٹھتے ہیں، اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ بی بی کو تو دنیا کی چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، بی بی کو تو کوئی خاص اس سے محبت نہیں تھی، وہ تو ہر چیز لٹا دیا کرتی تھی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ یہ جو ہے نا وہ اپنے فدق لینے کے لیے دربار میں پہنچی اور اس طرح سے خطبہ دیا؟
تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو بہت کچھ اور بھی بتانا چاہیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔